السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان کو بلا لیں واپس آ رہے ہیں کوئی اور چیز دے رہے ہیں ان کو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ عظیم مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لا تعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل ورفع امت سیدنا محمد رسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ کر واپس اللہ کے پاس لوٹ گئے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جب چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو نہ موت سے بچا سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں دونوں دے دوں، میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، یہ میری مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کسی کے حکم کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کسی کے مشورے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا امر سب پر غالب ہے، اللہ کا حکم تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کبریائی، اپنی حمد و ثنا
اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اپنی تعریف سے ہی شروع کیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اذان دیتے ہیں تو اذان بھی اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری عبادتیں، چاہے وہ فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، نوافل ہے، صدقات ہے، قولی اور فعلی عبادتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید مسلمان کی سب سے بڑی اساس ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جو انسان اس بات پر پختہ عزم کے ساتھ کھڑا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، میری صحت اور بیماری میں اللہ کا امر غالب ہے، میرے ہر کام میں اللہ کا امر مجھ پر غالب ہے، میری زندگی میں اللہ کا امر مجھ پر غالب ہے، تو اللہ نے فرمایا میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹی دوں، میں جسے چاہوں دونوں دوں، میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اس میں کوئی بھی انسان کسی قسم کا کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ کوئی ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ سے آپ کو یہ لے کر کے دے سکتا ہوں۔ اللہ کسی کے حکم کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوقات اللہ کے حکم کا محتاج ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، طاقت نہیں رہی، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جی مجھے اولاد مل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور انہوں نے دعا کی۔ کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی۔ گلشن درس میں جس طرح کیا گیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اتنے معصوم ہیں، اور پھر مچھلی کی پیٹ میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی ہم سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو کس کے لیے ذبح کر رہے تھے؟ کس کے لیے کر رہے تھے؟ کیوں کر رہے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ میرے راستے میں اس چیز کو قربان کریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک نبی ہو کر
اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو کر اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے۔ جو انسان کسی مقام و مرتبے پہ پہنچتا ہے، اس کو پہنچتے پہنچتے بہت وقت بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی اور امت کو یہ پیغام دے کر اس دنیا سے پردہ کر گئے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے سب ایک ہی آواز لگائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے یہ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو، مورتیوں کی پوجا نہ کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ نے امتحان لیا، پاس کر دیا۔ آج ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں ڈالا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مختلف فرشتے آئے کہ بتائیں ابراہیم، ہم اس آگ کو پھونکوں سے بجھاتے ہیں، پانیوں سے بجھاتے ہیں، اس طریقے سے بجھاتے ہیں، فلاں طریقے سے بجھاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید دیکھیں۔ وہ کہنے لگے جس اللہ نے مجھے اس آگ میں بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ اللہ مجھے عزت بھی دے گا، اسلام کو سر بلندی بھی دے گا، اور مجھے اس آگ سے بچائے گا بھی سے۔ جو اللہ کو منظور ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا کہ اے ابراہیم، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، نہ اس کو ٹھنڈک لگے نہ اس کو گرمی لگے۔ تو انہوں نے آگ میں رہتے ہوئے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ایک حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور دوسرے وقت کھانا گھر میں نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جی، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، یا اللہ مجھے کھانا مہیا فرما دیجیے۔ یہ عاجزی ہے۔ ہمارے گھروں میں سال بھر کے اناج موجود ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بس مارے گئے، لٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، ناشکری ہی ناشکری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا میں کھاتا ہوں، دوسرے وقت کا کھانا میسر گھر میں نہیں ہوتا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نمک کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جی، میرے گھر میں نمک نہیں ہے، مجھے نمک عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ہاں نمک کی کیا حیثیت ہے، لیکن تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں رو، آنسو بہاؤ۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، مجھے تسمے کا جوتا ضرورت ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، امت مسلمہ کی سب سے بڑی اساس عقیدہ توحید ہے۔
آج ہمارے ہاں کوئی کچھ دکھا کر امت مسلمہ کا عقیدہ خراب کرنا چاہتا ہے، کوئی کاغذ جلا کر اپنی تصویر دکھا دیتا ہے، کوئی کچھ دکھا دیتا ہے۔ آج ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو چکے، ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے حکمرانوں نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تھا، لیکن آگے نہیں پڑھا نا کہ یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے تو پڑھتے رہے، لیکن دل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مانا ہی نہیں۔ پھر جا کر ورلڈ بینک کی جھولیوں میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور پوری پاکستانی قوم اس وقت تذبذب کا شکار ہے۔ یہ بھی ہماری شامت اعمال ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کردار کو درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اخلاق بنا دے، ہماری جو زندگی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، غیر اللہ کے طریقے پر نہ ہو۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے ہٹیں گے تو عزت نہیں ملے گی، ہم نبی کے طریقے سے ہٹیں گے ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر در در کے دھکے مقدر بن جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔